آپ جس اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، جس پروردگار کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جس کو آپ اپنا معبود حقیقی سچا معبود سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت اور اس کی نرم دلی کو جان کر اس سے سچی محبت اور حقیقی طور پر اپنے رب سے آپ کو سچی الفت پیدا ہو سکے، یہی بنیادی مقصد ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائیں، اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کیا کیا بندوبست کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے کتنے سامان کیے، اور کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فضل اور کتنے کرم ہمارے اوپر ہیں، یہ جانیں، اس کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں۔ کیوں؟ جب یہ بات آپ جان لیں گے، جب اس بات کا علم آپ کو ہوگا اور آپ کو یاد دلایا جائے گا، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس بات کی یاد دہانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی آپ کے لیے، تو ایک بندے کو اس کے معبود حقیقی کے تعلق سے اس کے دل میں ایک سچی الفت پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جس اللہ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور جس اللہ نے ہمارے اوپر اتنے رحم اور اتنے کرم اور اتنے فضل کیے ہیں، اس اللہ کی نافرمانی ہم کیسے کریں، اس اللہ عز و جل کے حکم کو ہم کیسے ٹالیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر ہم لبیک کیوں نہ کہیں۔ یہ مقصد ہے کہ دل کے اندر سوئے ہوئے اس دل کو، اس جذبے کو بیدار کرنا ہے، اس رگ کو چھیڑنا ہے جو رگ ہم میں سے بعض لوگوں کے دل کے رگوں پر شیطان کے ہاتھ ہیں، ان شیطانی پنجوں سے ان دلوں کو آزاد کر کے رحمانی پنجوں میں دینا ہے، بتلانا ہے کہ اے غافل انسانوں، اے اللہ کے بندو، جس اللہ کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو، جس اللہ کے سامنے 2 سجدے کر کر یا 2 وقت کی روٹیاں صدقہ اور زکوٰۃ دے کر یا چند پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اگر تم فخر اور غرور کرتے ہو تو اس کے اوپر فخر اور غرور نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل کی رحمتیں تمہارے اوپر موجود ہیں، تمہارے سراپے کے اندر موجود ہیں، تمہاری اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور جو لوگ ان اعمال صالحہ سے دور ہیں، انہیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے غافل انسانوں، بیدار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پہچانو، اللہ عز و جل کی نعمتوں کو جانو، تاکہ اس کا شکر بجا لاؤ، اس کے احکام کی بجا آوری کرو، اس کے حکم کی تعمیل کرو، اور اس دنیا کے اندر شر و فساد، فتن و فساد، فسق و فجور، بے حیائیوں اور برائیوں، اور اس دنیا کے اندر اور دیگر قسم کی غلاظتوں سے اس دنیا کو پاک و صاف رکھو اور ان سے بچو۔ آج کے اس مجلس کے انعقاد کا اور اس موضوع کا بنیادی مقصد اور مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہم اپنے رب کو پہچاننے والے، اپنے رب کے فرمانبردار، اپنے رب کے احسان مند اور اپنے رب کے سامنے شکر ادا کرنے والے انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے رحمتوں کی شناخت اور پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو جاننے اور اپنا شکر جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا شکر گزار بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں جن کا تذکرہ میں اگر کروں تو ساری کائنات کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور کائنات کے سمندروں کی روشنائی بنا لی جائے، یہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہیاں سمندروں کی خشک ہو جائیں گی، لیکن رب کی رحمتوں کا احصا اور ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں آپ شمار کریں گے، اور اللہ عز و جل کی کتنی نعمتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں اشرف المخلوقات میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا، رسول آئے، انبیاء آئے، صالحین آئے، شہداء آئے، سارے کے سارے رب ذوالجلال کی رحمتوں کے منگتا اور سارے کے سارے رب کی رحمتوں کے بھکاری تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر ہوئی اور انہیں جنت سے زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر پہنچ کر اللہ عز و جل سے دعا کی اور رب کی رحمتوں کے طلبگار ہوئے، اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے حکم کی عدولی کی، ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، اے اللہ اگر ہم کو تو نے معاف نہیں کیا، تو نے نہیں معاف کیا، وترحمنا، اور اگر ہمارے اوپر اپنا رحم نہیں نازل فرمایا، اپنی رحمت نہیں نازل فرمائی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ سب سے پہلا انسان ہمارے باپ ابو البشر، بشریت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ عز و جل سے رحمت کی بھیک مانگی، اور ساری دنیا اللہ کی رحمتوں کی محتاج ہے۔ میرے دوستو رحمت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں گے، لغت میں رحمت کا معنی نرمی اور نرم دلی کے، شفقت و مہربانی۔ رحمت کے معنی کیا ہیں؟ شفقت و مہربانی، نرم دلی، جس کے نتیجے میں یہ ایسی صفت ہے جس کے نتیجے میں کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، جرم جو کچھ بھی ہوتی ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ جن کا دل جو رحیم ہوتے ہیں، جو شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رحمت کا الٹا لعنت ہے، اس رحمت کا الٹا لعنت، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی دھتکار، اللہ عز و جل کا غضب، اللہ عز و جل کی پھٹکار ان کے اوپر نازل ہوتی۔ تو یہ رحمت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص صفت ہے، صفت خاصہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے دنیا میں بھی، اور اللہ رحم فرمانے والا آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ عز و جل کی خاص صفت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم بھی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ جہاں رحمان و رحیم ہے وہیں اللہ قہار و جبار بھی، وہیں اللہ عز و جل شدید عذاب دینے والا، انتقام لینے والا بھی۔ تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم بھی فرماتا ہے۔ تو رحمت کا معنی یہ ہے کہ کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمانے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی معمولی یا چھوٹی نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي، رواہ مسلم، امام مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، شہید ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو، سارے کے سارے، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، سب اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا
تو اپنی کتاب میں لکھ لیا. کس بات کو لکھا؟ اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی